السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ بنگلور 24 نومبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے انتخابی اجلاس میں دوسری میعاد کے لیے فقیہ العصر اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو باتفاق رائے صدر اور حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی کو جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا گیا۔ چونکہ یہ انتخابی اجلاس تھا، اس لیے تمام میقاتی اراکین اور عہدیداران مجلس عاملہ کا بھی انتخاب عمل میں آنا تھا، لہٰذا تاسیسی اراکین کی نشست میں تاسیسی اراکین کی خالی جگہ پر کی گئیں۔ اس کے علاوہ تیسری نشست جو تمام اراکین بورڈ پر مشتمل تھی میں 40 اراکین مجلس عاملہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ بورڈ نے مولانا محمد ابو طالب رحمانی اور مولانا محمود دریابادی کو رکن عاملہ منتخب کیا، اور بورڈ کے دستور کے مطابق باقی 10 اراکین عاملہ کو نامزد کرنے کا اختیار صدر بورڈ کو دیا گیا۔ پھر آج مجلس عاملہ کی میٹنگ میں جنرل سیکریٹریز ایک سیکریٹری کے علاوہ نائب صدور کی توثیق کی گئی، اور حضرت شاہ خسرو حسینی جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا، ان کی جگہ حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر منتخب ہوئے۔ اس درمیان مسلم پرسنل لا بورڈ نے نہایت اہم فیصلہ کرتے ہوئے بہار کے امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی کی رکنیت موقوف کر دی، جس کے نتیجے میں مجلس عاملہ میں بھی ان کی رکنیت موقوف رہی۔ پھر جب عاملہ کی میٹنگ میں سیکریٹریز کا انتخاب عمل میں آیا تو اس میں احمد ولی فیصل رحمانی کو سیکریٹری منتخب نہیں کیا گیا۔ اس طرح اب وہ بورڈ کے نہ تو رکن ہیں اور نہ سیکریٹری ہیں۔ اس انتخابی اجلاس میں صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا فضل الرحیم مجددی، انجینئر سعادت اللہ حسینی نائب صدر و امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر امام مہدی سلفی نائب صدر بورڈ، امیر جمعیت اہل حدیث مولانا بلال حسنی ندوی سیکریٹری بورڈ، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری بورڈ، انجینئر سلیم نائب امیر جماعت اسلامی، پروفیسر ریاض عمر خازن بورڈ، مولانا عتیق احمد بستوی، ایڈوکیٹ فضیل ایوبی، ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس ترجمان بورڈ، مولانا عبید اللہ خان اعظمی، مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند، کمال فاروقی، محمد ادیب سابق ایم پی، ایم آر شمشاد ایڈوکیٹ، مولانا انیس الرحمان قاسمی، مولانا صغیر احمد رشادی امیر شہید کرناٹک، قاضی ظہیر ممبئی، عبدالقدیر شاہین گروپ، مولانا شمشاد رحمانی نائب امیر شریعت، مولانا محمد ابو طالب رحمانی، مولانا محمود دریابادی، مفتی سہیل قاسمی، حاجی محمود عالم کولکاتہ، ڈاکٹر یاسین قاسمی، قاضی سعود قاسمی سمیت ملک کی نمائندہ اور خدمت گزار تنظیموں اور اداروں کے سربراہان سمیت بورڈ کے تقریباً سبھی اراکین شامل تھے۔ تفصیل کے مطابق بہار کے امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی جو میقاتی رکن تھے، ان کی رکنیت کا مسئلہ چند ارکان کے توجہ دلانے کے بعد زیر غور آیا۔ کئی اراکین نے ان کی رکنیت پر اس دلیل کے ساتھ اعتراض کیا کہ چونکہ جناب احمد ولی فیصل رحمانی ہندوستانی شہری نہیں ہیں، انہیں امریکہ کی شہریت حاصل ہے، جبکہ بورڈ کے دستور کے مطابق رکنیت کے لیے ہندوستانی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ احمد ولی فیصل رحمانی ہندوستانی مسلمان نہیں ہیں، امریکی مسلمان ہیں، اس لیے انہیں رکن نہیں رکھا جا سکتا۔ شہریت کے اس اہم مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا اور طویل قانونی مباحثہ ہوا، اور فیصلہ اس پر ہوا کہ ان کی رکنیت موقوف کر دی جائے۔ چنانچہ جب اراکین عاملہ کا انتخاب عمل میں آیا تو بھی جناب احمد ولی فیصل رحمانی کے نام پر زیر غور لکھا گیا اور ان کا معاملہ رکنیت سے مشروط کر کے موقوف کر دیا گیا۔ اسی طرح جب عاملہ کی میٹنگ ہوئی اور عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا تو ان کی سیکریٹری شپ بھی برقرار نہیں رہی، چونکہ دیگر کئی امور کے ساتھ ان کی شہریت کا معاملہ بھی زیر غور تھا، لہٰذا اکابرین بورڈ نے ان کی رکنیت موقوف کر دی۔ لہٰذا جب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی رکنیت موقوف کر دی گئی، یعنی وہ رکن نہیں ہیں، تو مجلس عاملہ کی رکنیت اور ان کی سیکریٹری شپ بھی از خود ختم ہو گئی، اور آج کی تاریخ سے وہ بورڈ کے سیکریٹری اور رکن نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ جب بورڈ سے کسی سیکریٹری کو باعزت رخصت کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر باہر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ امارت شرعیہ اور خانقاہ رحمانی کی بورڈ میں عظیم خدمات رہی ہیں۔ اس پر لوگوں نے جواب دیا کہ امارت شرعیہ کی خدمات یقیناً خانقاہ رحمانی کی بڑی خدمات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی اس سے قبل ہندوستان میں کون سے علمی، دینی، سماجی، سیاسی خدمات رہی ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ بورڈ ضابطے سے چلتا ہے، اس میں رشتہ داری کی جگہ نہیں ہے۔ یقیناً ان کے والد اور دادا نے بحیثیت جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کی، لیکن کیا ضروری ہے کہ وراثت کے طور پر ان کی نسل کو بھی آگے بڑھایا جائے؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مولانا سلمان حسینی کے خانوادے نے بھی بڑی خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی بورڈ کے صدر رہے، لیکن جب معاملہ بورڈ کے وقار کا آیا تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی
اور اس وقت کی گئی جب صدر بورڈ خود حضرت مولانا رابع حسنی ندوی تھے۔ اسی طرح محترمہ عزمی ناہید جو حضرت مولانا سالم قاسمی کی دختر ہیں، انہیں بھی جب بورڈ سے نکالا گیا تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کی گئی کہ وہ بورڈ کے پہلے صدر حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے گھرانے کی کے نائب صدر حضرت مولانا سالم قاسمی کی دختر ہیں۔ بورڈ کا اپنا ضابطہ اور دستور ہے، یہی فیصلے بورڈ کو مضبوط بناتے ہیں۔ جہاں بورڈ کے مفاد کے آگے رشتہ داری اور قرابت نہیں دیکھی جاتی، جب جناب احمد ولی فیصل رحمانی ہندوستانی شہری نہیں ہیں تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ضابطے کے مطابق انہیں رکن نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تاسیسی اراکین کی میٹنگ میں جب یہ معاملہ سامنے آیا اور اراکین نے ان کی شہریت کی طرف اکابرین کی توجہ دلائی کہ یہ ہندوستانی شہری نہیں ہیں، آپ انہیں رکن کس طرح رکھ سکتے ہیں، تو اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور اکابرین بورڈ کو بورڈ کے دستور کی روشنی میں فیصلہ لینا پڑا۔ اس فیصلے سے یقیناً بورڈ مضبوط ہوگا اور بورڈ کی قیادت پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ کاظم علی، بنگلورو۔ تو دوستو یہ تھی کچھ مختصر سی تفصیل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے انتخابی اجلاس سے متعلق۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔